اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھاپ ہم پر لگانا چاہتے ہیں وہ اخلاق کی لگانا چاہتے ہیں۔ صرف عشق رسول کا دعویٰ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ بار بار دیکھیں گے کہ شریعت میں عشق رسول کے دعوے سے بڑھ کر کردار کو دخل ہے۔ صحابہ نے کردار بنایا تھا، اللہ نے دنیا ان کے زیر قدم کی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی نام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر سکتے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ چلے جاتے ہیں، نہ لینے پر وعید ہے۔ اس کی عادت بنائیں، جب بھی اللہ کے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کبھی بخل نہ کریں، کبھی بخل نہ کریں۔ آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے اوپر مل رہے تھے۔ یہ صحابہ کیا کرتے تھے، آپ تھوک پھینکتے تھے، صحابہ کے ہاتھ پہ گرتی تھی، وہ ملتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کی خاطر۔ اب آپ کا جواب دیکھیں، آپ نے کہا اگر میری محبت کی خاطر دیکھ رہے ہو نا، میں بتاؤں میرے سے محبت کرنے والا کون ہے؟ یعنی آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ زیادہ ترجیح اس بات کو دے رہے ہیں اگر میرے سے محبت کرتے ہو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، اپنی بات میں سچے ہو جاؤ۔ اگر میرے سے محبت کرتے ہو وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اپنی امانتوں کو اختیار کرو۔ یہ تمہاری زندگی امانت ہے، تمہارا وقت امانت ہے، جس کاروبار میں تم نے جاب کی وہاں امانت ہے، جس سے مال لے رہے ہو، کمٹمنٹ کر رہے ہو، یہ امانت ہے، تمہاری بیوی امانت ہے، آپ کا شوہر امانت ہے، والدین امانت ہے، رشتہ دار امانت ہے، یہ ملک امانت ہے، یہ بچے امانت ہیں، ادا کر رہے ہیں امانت ہم۔ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اور آپ نے فرمایا جو میرے سے محبت کرتا ہے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ، اپنے پڑوسی سے اچھا معاملہ کرے، اپنے پڑوسی سے خوبصورت معاملہ کرے۔ آپ نے ایک بار صحابہ سے کہا، آپ سوال کیا کرتے تھے، آپ نے کہا میرے صحابہ میں بتاؤں تمہیں پتہ ہے سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کا یہ ادب تھا، کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا۔ آپ نے کہا میں بتاؤں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے سب سے اچھا ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے کہا میں بتاؤں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا معاملہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک آدمی ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، زبان بڑی گندی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، 3 مرتبہ۔ اب صحابہ ڈر گئے۔ عام ہم جیسا آدمی گناہگار آدمی سمجھے گا یا ناقص آدمی کہ وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بھائی وہ آدمی جو سود کھاتا ہے، اب بھائی وہ آدمی جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، وہ آدمی جو تلاوت نہیں کرتا۔ آپ فرما رہے ملا، یہ جملہ مجھے ذخیرہ حدیث میں کہیں ملا نہیں ہے ابھی تک کہ آپ نے کسی کے بارے میں 3 مرتبہ کہا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ اور یہ واقعہ بھی اسی کے بارے میں ہے جس کا پڑوسی نمازی آدمی تھا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول ہم پر ایک چھاپ لگانا چاہ رہے ہیں، ایک کردار بنانا چاہ رہے ہیں، ایک امت بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ملت۔ اس امت اور ملت اور اس کردار پر جب تک قوم نہیں آئے گی، کامیابی چند دنوں کے کسی عارضی کام سے نہیں مل جائے گی۔